ایون شیخ صالح المغیثمی کہتے ہیں کہ صلاح از اے پریولیج. نماز اللہ تعالیٰ ہر انسان کو نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع, اور اس میں جو خشوع ہے نا وہ پینیکل ہے. اچھا وہاں پہ اور جو خشوع جو ہے نا اللہ will not give it to someone who contradicts its meaning outside salah. اچھا واللہ یار ایک تھوڑا سا پوائنٹ میرے ذہن میں آیا, سبحان اللہ. اچھا دیکھیں نماز میں جو شخص اپنے نماز کے باہر لائف نارمل لائف میں اس کے معنی کو کانٹرڈکٹ کر رہا ہے, he will not be having خشوع in salah. بھول جائیں. اچھا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور یہ میرے ساتھ بھی ہوا, نماز میں کنٹینیوٹی رکھنا نا از ناٹ ایزی. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان سے نماز نہیں پڑھی جا رہی ہوتی, اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, یعنی نماز کے بارے میں بتاتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, نماز پڑھنا جو ہے یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, وہی خاشعین کے بارے میں آیا, خاشعین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. اور یہ خشوع جو ہے نا اٹس ناٹ وائی فائی کہ آپ آن کریں اور ڈسکنیکٹ ہو جائیں. آپ نماز میں اللہ اکبر کریں, آپ خشوع والے پڑھ جائیں, اور نماز سلام پھر آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں. اٹس ناٹ اے وائی فائی تھنگ. It's a lifestyle, I would say. It's a lifestyle. Exactly. جس کی وہ باہر ہے اگر تو پھر وہ نماز بھی پڑھے, جس کی جاب میں خشوع ہے, جس کے بزنس ڈیلنگز میں خشوع ہے, جس کے اخلاق میں خشوع ہے, وہی اس کو نماز میں ملے گا. واللہ اس کے علاوہ نماز نہیں ملے گا. آپ دیکھتے جائیں گے آگے جیسے ہم آیات میں چلتے جائیں گے نا تو دیکھیں گے کس طرح سے ہر عادت جو ہے نا اس کی ربط ہے نماز کے ساتھ. جیسے ہم آگے جائیں گے نا, میں چلو بیک ٹو پہلی آیت پہ ایک دفعہ پھر آؤں گا, دیکھیں گے کہ یہ ساری جو ٹریٹس ہیں وہ کیسے پہلی دوسری آیت. Do we have some quick points کہ how to attain خشوع خاص طور پہ ان صلاح, do we have some؟ برو ان خاص میں صلاح وضو سے شروع کریں. ٹھیک ہے, وضو میں آپ یہ ریڈی ہو کہ میری الرحمن سے میٹنگ ہے, الجبار القہار سے میٹنگ ہے. شیخ مطلب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یار سبحان اللہ, یار آپ کو دورہ جلیل ہم نے گزارا ہے, the day you had to propose your girlfriend, آپ کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں, کہاں پہ ٹانگ جاتی ہیں, رائٹ. ٹھیک ہے, تو اور انسان نا مطلب کیا کچھ ایچ اینڈ ایوری ورڈ از بینگ پلانڈ کہ میں نے کیا بولنا ہے اور کس طرح پریزنٹ کرنا اور کیا ہوگا سینیریو, اور جب جاتا ہے تو انسان سے سب کچھ بھول جاتا ہے, رائٹ. یہ ہے خشوع اگر اصل میں اللہ کے لیے, یعنی پریپیئرنگ فار دا میٹنگ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ. شیخ ہمارے تو سلف صالحین کے چہرے کے رنگ بدل جاتے تھے یار, وضو کر رہے ہیں ان کا چہرہ اٹ گوز پیل. آپ کا چہرہ کیوں بدل گیا, آپ کو معلوم نہیں, میں کس ذات سے ملنے جا رہا ہوں, ذات سے ملنے جا رہا ہوں. تو اٹ اسٹارٹس فرام دیٹ اینڈ پھر ڈونٹ رش. سلف صالحین کہتے ہیں جس کو نماز میں خشوع چاہیے نا اس کو فرض سے پہلے کچھ نوافل ادا کرنا چاہیے, سنتیں پڑھیں, تحیۃ المسجد پڑھیں. علی بھائی نے سولوشن کی بات کی نا, کہ یہ کچھ آیات ہی اس کا سولوشن بتائیں گے. جیسے جیسے ہم آگے چلتے جائیں گے نا, ایک تو آپ نے یہ جو بات کی, لیکن اگلی آیات بتائیں گے کہ کیسے یقین کرنا. بالکل بالکل. ایک عورت تھی یار, وہ اس میں 70 سال کی تھی, شی ہیڈ لو, کریزی لو فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اچھا 70 ایئرز اولڈ وومن اپنی گرینڈ ڈاٹر سے کہتی ہے بیٹا مجھے بتاؤ کہ کہاں پہ ہے اللہ کا نام قرآن میں. شی نیور نیو ہاؤ ٹو ریڈ قرآن. تو وہ کہتی تھی کہ اماں جی یہ دیکھیں یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, تو اس کو دیکھتی رہتی تھی, اور پھر یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, اور نہ اس نے صرف اللہ کا نام لکھنا سیکھا برو, اور وہ سیکھا you know in 5 years because of her love for Allah subhanahu wa ta'ala she became hafiz of Quran. اللہ اکبر. yes she became hafiz of Quran. ایک اور سٹوری ہے, یعنی جرمنی میں ایک عورت کا بیٹا تھا, ہر مہینے وہ ایک لیٹر بھیجتا تھا, اور وہ کہتی ہیں کہ جب بھی میرے بیٹے کا لیٹر آتا تھا میری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی اور میں شیور کرتی تھی کہ میرے پتر کا لیٹر آیا ہے, جرمنی سے لیٹر آتا تھا. یعنی ایوری ٹائم شی ہیڈ دس لیٹر فرام ہز فار ہر سن, وہ اس کو نا اس کا ہارٹ بیٹ تیز. ایوری ٹائم اے وومن میٹس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان صلاح, اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہونی چاہیے یار, لیکن ہماری نہیں ہوتی. تو آئی تھنک اتنا خشوع. اگلی آیت پہ جاتے ہیں یار, کیا خیال ہے؟ جی جی بالکل, آگے چلیں انشاءاللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اگلی آیت پڑھیں جی, شیخ علی تلاوت کریں اگر آپ. جی اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جی والذین هم عن اللغو معرضون, یعنی وہ لوگ جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں. بڑی بات ہے یار. ایک چیز ہوتی ہے کہ حرام سے دور رہنے والے. ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں نا وہ ریگولر بندوں کی بات نہیں کر رہے. ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں نا وہ یہاں پہ تقویٰ کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں نا لوگ, ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں, ریگولر بندے وہ لوگ ہیں جو کہ نیک کام کرتے ہیں اور حرام سے دور رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں نیکوکاروں میں سے جو کہ نیک کاموں میں سے بھی جو لغو چیزیں ہیں ان سے بھی دور رہتے ہیں. مطلب لغویات میں بھی نا درجات ہیں. if you dive into لغو, the world of لغو, تو کچھ ادنا لغو ہیں اور کچھ جو ہے نا اعلیٰ درجے کے ہیں. جو ادنا لغو ہیں وہ مباح کام ہے, ٹھیک ہے, وہ اگر آپ کر لیں تو ٹھیک ہے, لیکن ان کو چھوڑ دینا قابل تعریف بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو اعلیٰ درجے کے لغو کام ہوتے ہیں نا وہ نافرمانی کے زمرے میں بھی آتے ہیں. ہاں ویسے وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ بندے کے حسن اسلام کا
درجہ وہ یہ ہے کہ وہ جو بھی چیز جو اس کو لا یعنی جو بھی اس کو فائدہ نہیں نہ دیتی, من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, جو بھی اس کو فائدہ نہیں نہ دے رہی, ٹائم پاس جسے آپ کہہ رہے ہیں, وہ کیا بیوٹی آف اے مینز اسلام, اور یہ نا والذین هم عن اللغو معرضون, یہاں پہ یعرضون کا نہیں آیا, اگین معرضون کا آیا کہ وہ ہمیشہ they are not, ان کی سیکنڈ نیچر ہے not being involved into something which is useless. اس میں مزے کی بات ہے کہ یہ جو لغو لفظ ہے نا, عربی میں کہتے ہیں کہ لغت طیر باصواتها, آپ جو چڑیوں کی یا پرندوں کی آواز سنتے ہیں نا, تو اس میں یہ جو ڈفرینٹ بولیاں ہوتی ہیں, اور سبحان اللہ مزے کی بات جو لفظ لغت ہے نا, یہ لفظ سے نکلا ہوا ہے, بولیاں, ڈفرینٹ بولیاں, لغت جو ہم کہتے ہیں زبانیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ شروع میں تو اس کا معنی اسپیچ ہے, کسی بھی آپ لفظ اسپیچ سے بچتے ہو, لیکن مفسرون کہتے ہیں کہ اس کے اندر نا ایکٹیویٹیز بھی آتی ہیں. آج کے دور میں میں پتہ نہیں کس کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا کہ نیٹ فلکس بہت ساری چیزیں, نیٹ فلکس ہے, گیمنگ ہے, مطلب ابھی رمضان چل رہا ہے نا, آپ کسی بھی ینگ بچے کے پاس چلے جائیں, اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے, وہ پھر وہ کھولے گا فیس بک کھولے گا, پھر وہ کھولے گا انسٹاگرام کھولے گا, پھر وہ پب جی کھولے گا, پھر پاس دا ٹائم کی مغرب تک آ جائے یار روزہ بہت لگ رہا ہے. اور صحیح بات, اس میں معرضون ایک اور علی بھائی کی, ماشاءاللہ علی بھائی, حیدر بھائی اور ضیاء بھائی کی ایک بڑی مزے کی عادت ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ معرضون لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اس سے اعراض کرتے ہیں. اس میں بڑا باریک پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے سامنے نا یہ اپرچونیٹیز بار بار آتی ہیں. ایک بندہ ہے نا, جیسے وہ چلا گیا دیہات, اس کے ساتھ اس کے پاس کوئی انٹرنیٹ نہیں, یا کوئی مسجد میں اعتکاف بیٹھ گیا, اس کے پاس سے نہیں آ رہا, اس کے پاس فتنہ نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ نا بار بار ان کے پاس کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. ہم کتنی دفعہ اکثر دیکھیں کہ ہم لوگ کبھی پارٹی وغیرہ کر رہے ہوں تو کچھ جنگ ہو جاتا ہے, لیکن آپ دیکھیں حلال پارٹی, اس میں ضیاء بھائی دیکھیں ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, سبحان اللہ, یہ ان کا حسن ہے کہ, اور حیدر بھی کتنا پکا ہے اس میں, تو یہ ان کی شامل ہو گیا عادت میں کہ نہیں, آپ کا کہنا ہے کہ مسعود وہ ساتھ کچا ہے اس معاملے میں. سر اب کھانا جب بلائے تو جانا تو چاہیے. نہیں, ہم سارے کچے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. وہ جو ہے نا اس میں من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت, جو یعنی سبحان اللہ سے یہ جو ہے نا, یعنی حیرت دلاتے ہوئے کہا ہے. یعنی فار ایگزامپل جیسے بیوی کہنا کہ آپ نے ہی کہا تھا نا قبول ہے, آپ نے کہا تھا نا, اب آپ نے مجھے قبول کیا تھا تو پھر یہ بات جو میرا حق تھا, ٹھیک ہے, ابھی بھگتو پھر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں, یہ تو مثال بڑی عجیب سی ہے, من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر, جو شخص اللہ پہ اور قیامت دن پہ ایمان لے کے آتا ہے. تم کہتے ہو نا ایمان لے کے آتے ہیں اور بڑا ہم مسلمان ہیں, تو اسے کیا کرنا چاہیے, فلیقل خیرا, تو خیر کی بات کرے, او لیصمت, یا وہ خاموش رہے. اب دیکھیں نا کتنا زبردست انداز ہے ہمارے نبی کا, تو اس کو چاہیے کہ یہ کرے. یار واٹ ا بیوٹیفل وے ٹو ٹیل ا پرسن. اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بولتے رہتے ہیں نا, بولتے رہتے ہیں بے فضول, اور کتنی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ یار وہ کیا یار چول مارتی تھی اس ٹائم, خاموش رہتا تو اچھا تھا. عمر بھی کہتے ہیں نا کہ میں کبھی بھی جو ہے بول کے جو ہے یعنی خاموش رہ کے میں اتنا نہیں پچھتایا, جبکہ یعنی rather than you know when I spoke something, کیونکہ جو آپ چیز بول دیتے ہیں نا you cannot reverse that. اور اسی وجہ سے, اس زبان کی وجہ سے کتنی ہی تباہ کاریاں ہوتی ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم مجھے اس کی حفاظت جو ہے دے دو نا, اس کی ضمانت دے دو, تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ, جو اپنے جوز کے بیچ میں اور جو ٹانگوں کے بیچ میں پرائیویٹ پارٹس ہیں, ان کی مجھے ضمانت دیتا ہے, میں ان کو جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں. یعنی آؤٹ آف آل دا سینس قیامت کے دن جس وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں پھینکے جائیں گے, آؤٹ آف آل دا سینس, وہ ہے زبان کے گناہ. صحابی حیران ہوئے کہ کیا زبان کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک وہ جملہ کہا تھا عرب میں جو بولے سکلت سم تھنگ, سکلت کا, ہاں, کہ تیری ماں تجھے گم پائے, کہ زبان کی وجہ سے تو سب سے زیادہ لوگ جہنم میں پھینکے.